تقوی کے بہت سارے درجات ہیں، اور ان درجات کے اندر کچھ درجے وہ ہیں کہ جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وہ درجات حاصل کریں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا شریعت نے حکم تو نہیں دیا کہ تم بہر صورت یہ کرو، لیکن اگر وہ کیے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حدیث مبارک ہے، بارہا ہمارے ناظرین مدنی چینل پر ہی سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالی نے فرمایا، جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پر فرض کی، پھر بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں بیان ہو گئیں، ایک وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی، اور یہ سب سے محبوب چیزیں ہیں جن کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جو نفل ہیں کہ جن کا مطالبہ نہیں ہے لیکن بندہ کرتا ہے تو مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم احکام کے اندر بھی یہ تقسیم دیکھتے ہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے فرض پورا کرنے کا، واجب پورا کرنے کا، سنت مؤکدہ یوں پورا کرنے کا کہ ہم اسے مداومتاً ترک نہ کریں، اسے دائمی طور پہ ترک نہ کریں۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ مطلوب ہے لیکن وہ مطلوبیت کے نچلے درجے پر ہے۔ مستحب چیز جو ہے اس کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ تم بہر صورت یہ کرو، لیکن ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہی معاملہ تقوی کا ہے۔ تقوی کے کچھ درجات ہیں، بعض علماء نے 3 بیان کیے، بعض نے 3 سے زائد بیان کیے۔ جیسے عام علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے عام لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا کر ایمان لے آئیں، کیونکہ تقوی کا مطلب تھا بچنا یا اپنے آپ کو بچانا۔ تو اب تقوی عام لوگوں کے لیے یہ ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے تقوی کا حصول یہ ہے کہ وہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان میں داخل ہو جائیں۔ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو گناہ ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے تقوی کی بنیادی چیز ہے۔ تیسرا درجہ تقوی کا خواص کے لیے۔ خواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس شے سے بچائیں جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اب بہت ساری چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ حرام و ناجائز ہی ہوں۔ اگر 2 آدمی بیٹھ کر ایسے ہی فضول گفتگو کیے جا رہے تو یہ گناہ گار نہیں ہو رہے، لیکن یہ فضول گفتگو جو ہے اللہ سے غافل کرنے والی تو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حرام نہیں ہے کہ آدمی فضول گفتگو کرے، تو بہرحال وہ مباح کے درجے میں آتی ہے یا کچھ مذموم کے درجے میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح تقوی کا یہ جو تیسرا درجہ کہ خواص کے لیے کہ وہ ہر اس شے کو چھوڑ دیں جو انہیں خدا سے غافل کر دیں، یہ ایک تقسیم ہے جو علماء کرام نے بیان فرمائی۔